23 نومبر سن 2018 جمعے کی شام حکومت نے تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت سمیت ملک بھر سے علماء و مشائخ، تنظیمی عہدیداران اور ہزاروں کارکنان کو کچھ ہی گھنٹوں میں گرفتار کر لیا۔ نہ کوئی ٹھوس الزام، نہ اریسٹ وارنٹ، نہ کوئی قانونی ضابطوں کی پرواہ۔ بس جس بندے پر ہلکا سا بھی شبہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق تحریک لبیک سے ہے، اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا جاتا۔ میڈیا کو سختی سے ہدایات جاری کر دی گئیں کہ کریک ڈاؤن سے متعلق کوئی خبر نہ چلائی جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کریک ڈاؤن کے اگلے روز اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ علامہ خادم حسین رضوی کو حکومتی تحویل میں لیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ شہدائے فیض آباد کی برسی منانا چاہتے تھے۔ پھر گرفتاری کے 7 دن بعد بتایا کہ ان پر بغاوت، غداری اور دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے 2 نومبر 2018 کو برابر کے فریق کی حیثیت سے تحریک لبیک پاکستان کے قائدین سے معاہدہ کیا، جس کے مطابق حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی اور گرفتار شدہ افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ میں صرف آپ سے آپ کے معاہدے کی تشریح چاہتا ہوں تاکہ اس کی بنیاد پہ کل میں حکومت پاکستان سے سوال کر سکوں۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر افضل قادری کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ حکومت ان کے خلاف اس تقریر کی بنیاد پہ کارروائی نہیں کرے گی تو پھر آج ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے، اور اگر یہ کمٹمنٹ نہیں ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لوگوں کو مطالبہ کمٹمنٹ ہوئی ہے اور کمٹمنٹ پوری کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن حکومت نے تحریری معاہدے سے یو ٹرن لیتے ہوئے ریاست پاکستان کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا۔ حکومت چاہتی تھی کہ علامہ خادم حسین رضوی آسیہ ملونہ کے بیرون ملک فرار پر چپ سادھ لیں، لیکن ویل چیئر پر بیٹھے شخص نے حکومت کی ساری مراعات کو ٹھکرا دیا۔ علامہ خادم حسین رضوی اور دیگر قائدین کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کمپرومائز نہ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، ورنہ دھرنے، ریلیاں، احتجاج تو ماضی میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی بہت کیے ہیں۔ اگر 3 دن کے دھرنے پر علامہ خادم رضوی کے خلاف غداری، بغاوت کے پرچے کٹ سکتے ہیں تو عمران خان پر 126 مرتبہ غداری اور بغاوت کے پرچے کٹنے چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کو ایسی کوٹری میں رکھا گیا ہے جس کے ایک جانب سلاخیں ہیں تو دوسری جانب کھلی کھڑکی ہے، جہاں سے رات بھر سرد ہوائیں آتی رہتی ہیں۔ ان کو دسمبر اور جنوری کی سخت سردیوں میں صرف ایک کمبل فراہم کیا گیا ہے جو ناکافی ہے۔ علامہ خادم رضوی برسوں سے ویل چیئر پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو سونے کے لیے چارپائی تک فراہم نہیں کی گئی۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اکثر راتوں میں ان کے کمبل پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جاتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی خوراک میں ملاوٹ بھی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیٹ کی تکالیف میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کو وضو کے معاملات میں ستایا جا رہا ہے۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ علامہ خادم رضوی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اب تک تو حکومت کی تمام کوششیں رائیگاں گئیں۔ وہ مظلوم قیدی آج ملک میں لبرلزم اور سیکولرزم کے نفاذ کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ حکومت کے حامی کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان کی ذات کا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ اگر یہ مسئلہ ان کی ذات کا ہوتا تو وہ ہرگز اتنی تکلیفیں برداشت نہ کرتے۔ پہلے تو 39 دن تک علامہ خادم رضوی کو کالے قانون 3MPO کے تحت قید رکھا گیا۔ 39 دن تک علامہ خادم رضوی کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، وکیل سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھر 39 دن کی حراست کے بعد جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ناانصافی دیکھیے، علامہ خادم حسین رضوی کو 20 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب کوئی چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا تو پھر جسمانی ریمانڈ کا کیا مطلب؟ مسلمانوں، زیادہ کچھ نہیں بگڑا، اب بھی وقت ہے، اٹھو اور ساتھ دو۔ جو جیلوں میں صرف اور صرف ناموس رسالت کی خاطر حکومت کا ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔